سر جو انتخابات تو انہیں کروانے پڑیں گے، اب اس کی روح پہ عمل ہو یا نہ ہو وہ اطلاع چیز ہے، اور انتخابات کروانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے IMF سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ الیکشن جو ہے وہ فری تو ہوں گے سر، لیکن فیئر کے بارے میں جن لوگوں نے کرنا ان کی نیت کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو کروانے والے ہیں۔ حالات بدلنے کے امکانات ہیں سر، دیکھیں سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ملک کی کوئی اعلیٰ شخصیت گزر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ اسی دوران چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے انتخابات کا اعلان کروا دیا گیا 11 فروری کے لیے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب صدر سے مشاورت کریں، ان کے پاس جائیں۔ اس سے پہلے انہی چیف صاحب کی طرف سے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، صدر کے پاس نہیں جا رہے تھے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بہرحال ان سے کہا گیا، ان کو جانا پڑا اور سپریم کورٹ وہاں پہ بیٹھی رہی۔ آخر کار یہ سارا کیا تھا، فیصلہ آ گیا کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب وہاں پہ گئے، 11 فروری کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں بات ہوئی 8 فروری تک۔ تو خان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور پھر کیا انتخابات اپنی روح کے مطابق ہوں گے، اس فیصلے کے مطابق ہوں گے؟ خان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کیا قابل عمل ہے؟ اس پر اسی طریقے سے عمل ہو جائے گا جو اس کی روح ہے؟ جناب خان صاحب۔ بہت شکریہ عوان صاحب۔ سر جو انتخابات تو انہیں کروانے پڑیں گے، اب اس کی روح پہ عمل ہو یا نہ ہو وہ اطلاع چیز ہے، اور انتخابات کروانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے IMF سے وعدہ کیا ہوا ہے انتخابات کے سلسلے میں، کیونکہ آپ نے IMF سے پیسے لینے ہیں، اپنا ملک چلانا ہے۔ ان کی جو 2 بنیادی شرائط ہیں کہ وہ پیسے 3 قسطوں میں انہوں نے دینے تھے، ایک قسط آپ نے وصول کر لی، ایک قسط اس وقت ہوگی جب الیکشن ہو جائیں گے، اور آخری قسط اس وقت ملے گی جب نئی حکومت آ جائے گی۔ تو انتخابات تو ہوں گے، ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا انتخابات کی روح کے مطابق ہوں گے؟ یہ IMF کا مسئلہ نہیں ہے۔ IMF کا مسئلہ صرف یہ کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ اچھا، روح کے مطابق انتخابات ہوں، فری اینڈ فیئر ہوں، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ سر یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، بنیادی تو بات یہ کہ اگر فری اینڈ فیئر ہوں گے تو عوام پہ اعتماد بڑھے گا سرکار کے اوپر۔ اب اس وقت خرابی جو زیادہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری تو ہوں گے سر، اچھا جی، جو مرضی اس میں حصہ لے، جس کو کوئی عدالت نہ روکے وہ حصہ لے سکتا ہے، لیکن فیئر کے بارے میں جن لوگوں نے کرنا ان کی نیت کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو کروانے والے ہیں۔ مثلا الیکشن کمیشن جو ہے اس میں سب سے بڑا اس وقت ہمارا مخالف ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے۔ دیکھیے اب تک کتنے معاملات کے ذریعے اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت آ جائے الیکشن کروا دے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جناب آپ نے الیکشن اس لیے نہیں کروانے کہ کچے کا آپریشن ہو رہا ہے، اس سے کیا تعلق ہے اس کا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو جن صاحب کو جو صدر باجوہ کا معافی چاہتا ہوں، ہمارے سپاسلار نے انتخاب کروایا تھا، انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کروایا تھا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے مسلسل انتخابات کو ٹالنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ وہ ایک سرکاری افسر ہیں، ان کے محدود اختیارات ہیں، لا محدود نہیں۔ اگر آپ اپنے الیکشن کمیشن کو اور انڈیا کے الیکشن کمیشن کا موازنہ کریں تو آپ کو بڑی خفت اور شرمندگی ہوگی کہ انڈیا میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ مکمل جمہوریت ہے، لیکن وہاں پہ جمہوری رویہ بہت مضبوط ہے۔ ہمارے ہاں جمہوری رویہ ہے ہی نہیں، نہ پبلک کا ہے نہ اپنا سیاستدانوں کا ہے۔ اچھا چیف جسٹس صاحب آپ نے بینچ کو لے کے بیٹھے رہے، انہوں نے کہا کہ ابھی جائیں یہ منظوری لے کے آئیں یا بات کر کے آئیں، تو کیا اتنی ایمرجنسی تھی؟ اگلے دن کے لیے ٹال دیتے یا اگلے دن کے لیے رکھ لیتے؟ سر اگلے دن کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی صاحب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پہلے تو انہوں نے کوشش پوری کی اور اس میں وہ کامیاب رہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آج ہی کر لیا جائے، پینڈنگ نہ کیا جائے۔ اچھا، کوئی خدشہ تھا؟ انہیں خدشہ یہ تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر بیمار نہ ہو جائیں، اچھا، جس طرح جج بیمار ہو جاتے ہیں، ہاں، آئے نہ، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ جب انہیں یقین دلا دیا گیا جی چیف الیکشن کمیشنر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اس کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ میں نے تو صدر کے پاس نہیں جانا، یا کوئی حکم تگڑا؟ سر انا کا مسئلہ کس وجہ سے بناتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ہمارے پیچھے ہوتا ہے نا سر، خواہ وہ ہماری انا ہی ہو۔ میرا مطلب خواجہ صاحب کی انا کا مسئلہ نہیں تھا، خواجہ صاحب کو جو لوگ لے کے آئے تھے ان کے انا کا مسئلہ تھا۔
ادروائز راجہ صاحب راجہ صاحب ان کے اسکندر راجہ صاحب ان کے نا کا مسئلہ تھا. اور پھر یہ کہ وہ جس کے داماد ہیں وہ باؤ جی کے بہت قریب ہیں, وہ بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں. جی ہاں. اچھا پھر دیکھیں 2 لوگ تھے ان کے سفارشی, جنرل باجوہ اور شیخ رشید. حیران کن بات یہ, اور شیخ رشید ان سے اس لیے متاثر تھے کہ جب یہ وہ ریلوے میں تھے, شیخ صاحب وزیر تھے, تو یہ ریلوے کے سیکرٹری تھے یا اعلیٰ عہدیدار تھے, اور انہوں نے شیخ صاحب کی حجی حضور میں انتہا کر دی. تو اور اس کی وجہ سے عمران خان کو شیخ صاحب نے مس گائیڈ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے آدمی کی سفارش کی جس کو ضرورت نہیں تھی. اچھا شیخ نے شیخ صاحب نے بھی سفارش کی تھی ان کی, عمران نے پوچھا ان سے, تو شیخ صاحب نے میرے نال کام کیا تھا, فکر نہ کرو. تو اس وجہ سے تو جو آپ کو بنیادی سوال تھا نا جی کہ اسی وقت کیوں کیا گیا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ بات کل پہ چلی گئی, جیسے میں نے پہلے کہا, تو کوئی ایک فریق پیچھے ہٹ سکتا ہے مشاورت کے نام پہ. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہیئرنگ ہونے دیں, کل کو فیصلہ آئے گا نا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں کل تک. تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ علوی صاحب کو پیغام بھجوایا کہ سر اگر آپ برا نہ مانیں, وہ لوگ آ رہے ہیں, آپ ان سے مل لیں. تو وہ تیار ہو گئے, اور پھر یہ ہے کہ ان کو بھی خوشی ہوئی, یار میری جو بےزتی کی تھی سرکار سر نے وہ ختم ہو رہی ہے, اسے خود آنا پڑا, اور آپ نے خوب لکھا کہ تھوک کے چاٹنا پڑا. اچھا نہیں, میں نے نہیں, اچھا کسی نے بہرحال کہا کہ ہاں کسی نے کہا, معافی چاہتا ہوں. تو بہرحال جب انہوں نے اس بات کا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھے رہیں, آپس میں گپ شپ کرتے رہیں. انہوں نے جناب فیصلہ لکھوایا, لکھوانے کے بعد اس کو رجسٹر کروانے کے بعد انہوں نے 3 کاپیاں, ایک صدر کے لیے, ایک الیکشن کمیشن کے لیے, ایک اٹارنی جنرل کو دی علیحدہ کہ آپ بھی صدر کو پہنچائیں, اور ایک آپ کے لیے بھی, تاکہ مکمل مضبوط ہو. اور اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے اخبار والے, جو ہمارے چیف جسٹس سے بہت اب قریب ہیں کچھ لوگ, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں نے آج فیصلہ کر دیا ہے, تم لوگ گوار ہے نا, باقی تو مکر جاتے ہیں. اچھا عمل ہوگا اس کے اوپر. دیکھیں اب سوال آ گیا عمل ہوگا. سر دیکھیں عمل بالکل, کیونکہ بندیال صاحب نے کئی فیصلے کیے تھے, عمل نہیں ہوا. سر دیکھیں انہوں نے یہ تگڑے جج ہیں ان سے. سر میرا خیال ہے تگڑے تو نہیں ہیں سر. اچھا جی, یہ کمزور جج ہیں سر. دیکھیں اب تک انہوں نے جتنے بھی بہت سارے جو معاملات کیے ہیں نا سر, وہ انہوں نے اگر کسی پہ تنقید کی ہے تو اپنی کمزوری کی بنا پہ کی ہے. مثلا صدر ایوب پہ جو تنقید کی تو اس کی کیا ضرورت تھی, ان کا کیا. اور پھر آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے صدر ایوب خان کا استقبال کیا. تو یہ باتیں جو ہے نا, خیر اس کو تو چھوڑ دیں. اس وقت بہرحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں, انہیں ان کے ڈٹ جانے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن ہوں گے, میں یہ بتا دوں ان کے, لیکن بنیادی چیز کی اس کی روح کیا ہوگی اس پہ شک ہے. اور الیکشن اس لیے کروانے پڑ رہے ہیں کہ آپ نے آئی ایم سے آپ کا جو معاہدہ ہے وہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں, پلس امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہوں الیکشن ہوں. اب یہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں آپ نے کن لوگوں کی سلیکشن کرنی ہے, یہ اب آپ ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ملک کی جو نوکر شاہی اس کو فیصلہ کرنا. اچھا عمران خان کے لیے گنجائش نکلتی ہے ان کی پارٹی کے لیے؟ سر ان کی پارٹی کے لیے گنجائش نہیں نکل رہی. اچھا اس کی وجہ کیا ہے سر کہ ابھی تک عمران خان کی پارٹی کو کسی بھی طرح کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگرچہ کورٹ نے کہا کہ آپ جلسہ کر لیں, لیکن مقامی انتظامیہ جو ہے پنجاب کی خصوصاً اس کا رویہ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اور اس کے اندر انہیں پتہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی کو اجازت دے دی گئی تو ہمارا کو نشان مٹ جائے گا. اچھا حالات بدلنے کے امکانات ہیں کیونکہ ابھی اور 2-2.5 مہینے ہیں. حالات بدلنے کے امکانات ہیں سر. دیکھیں سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ملک کی کوئی اعلیٰ شخصیت گزر جائے, میرے حالات ہی بدلے. نہیں وہ تو انتخابات ہو رہے ہوں, نہیں اگر انتخابات ہو بھی رہے ہوں جیسے کہ اعلان بھی ہو چکا ہو, اگر وہ شخصیت انتخابات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہو اور وہ گزر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آپ کے سامنے حالات تو بدل جائیں گے سر. حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. ہمیں انتخابات کی اتنی زیادہ نہیں لیکن جتنی ہمیں اپنی شخصیات کی اللہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور استقامت دیں. اور اگر وہ کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو اپنا راستہ درست کریں. چلے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بتائے. اور پھر انتخابات میں ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں سر, انتخابات کیوں ضروری ہیں. اس وقت جو باؤ جی آئے ہوئے جو کہا جا رہا ہے کسی کے سے جہاں پہ ان کے لیے راستہ پیدا کیا جا رہا ہے, راستہ بنایا جا رہا ہے, وہاں پہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے
کہ ہم اپنے خطے میں جنگ و جدال ختم کریں، ہندوستان کے ساتھ صلح کریں، اس کے لیے بھی راستہ بنانا ضروری ہے۔ اچھا اور آپ کے دوست بھی آپ کو کہہ رہے ہیں، چین بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہندوستان سے آپ رسمی تعلقات رکھ لیں لیکن تعلقات خراب نہ کریں، اب کیونکہ آپ چین کے بھی قریب ہیں۔ تو میاں صاحب اسی لیے لائے گئے ہیں؟ حسن میاں صاحب کی تو اولین خواہش ہے، وہ تو انہوں نے کہا ہوا ہے آن سٹیج کہ ہم اور آپ ایک ہیں۔ اچھا جی، تو پھر وہ لائے ہیں کیا؟ اور پھر اس کا انہوں نے نتیجہ بھی بھگتانا؟ نہیں سر، وہ نتیجہ لیکن آپ اس جیسا نتیجہ جن نہیں لوگوں ہوگا۔ نے سر یہ سوچا تھا، میاں صاحب نے غلط کہا، اب ان کے ساتھی کیا سوچتے ہیں دیکھنے والی بات۔ جی، آپ آ جاتے ہیں نجکاری کی طرف۔ جی۔ پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے، فواد حسن فواد صاحب کو اسی لیے لایا گیا ہے، بندے تو وہ بڑے جانبدار ہیں، ایماندار ہیں، تو کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں پی آئی اے کا؟ اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے ایئر بلیو ہو گئی، شاہین ایئر لائن ہو گئی، یا دیگر ایئر لائنز ہیں پاکستان میں، وہ اوپر جا رہی ہیں، نیچے ان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اور اب نجکاری۔ اصل بات یہ ہے کہ نجکاری کا معاملہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل ہے کہ اسٹیل مل اور پی آئی اے اور کافی دوسرے 21 کے قریب ادارے ہیں، اسٹیل مل کے لیے انہوں نے خصوصی اجازت حاصل کر لی ہے کہ اس کی نجکاری فوری طور پہ نہ کی جائے۔ پی آئی کی نجکاری کا معاملہ یہ ہے کہ پی آئی کے ایسٹس بہت ہیں، اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پی آئی کی نجکاری کی جائے لیکن ایسٹس کو نہ دیے جائیں، لیکن ایک جہاز بیچا جائے۔ دیکھیں جہاز تو آپ کے لیز ہیں، اچھا جو پی آئی کو بیچا جائے گا وہ پی آئی کے روٹ ہوں گے، اچھا جی، کہ آپ روٹوں کو بیچ دیں گے، ٹھیک ہے نا سر؟ زمین نہیں بیچیں گے، اڈے نہیں بیچیں گے، باقی چیزیں ایئرپورٹ سے نہیں بیچیں گے۔ ہاں ایئرپورٹ تو آلریڈی آپ کو بتاؤ، ایئرپورٹ جو ہے پی آئی اے کے پاس نہیں ہے، اچھا، وہ سول ایویشن کے پاس ہے۔ ہاں اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے وہ اس کو تو بیچا جا چکا ہے، ہاں جی، لیکن پی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے جہاں پہ سول ایویشن کے انڈر آتی ہے وہاں پہ سر یہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر آتی ہے، اور یہ ایک قسم کا دفاعی ادارہ ہے، تو اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، اور میرا خیال ہے پی آئی اے کو بیچنا ذرا مشکل ہے اس وقت۔ اور لیکن فواد صاحب کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بہت ایماندار ہوں گے سر، ایک سرکاری افسر ایماندار نہیں ہوتا سر، وہ صرف سرکار کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے۔ فواد صاحب جو ہیں ان کی ایمانداری پہ ہم سوال نہیں اٹھاتے، لیکن باؤ جی جو چاہتے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے، وہ باؤ جی کی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ باؤ جی نے ان کی کتنی بڑی خواہش پوری کی، انہیں وزیر بنوا دیا۔ ممکنہ طور پر کس کو بیچیں گے؟ نہیں سر، یہ میرا خیال ہے اگر بیچا تو یہ سمجھیں کہ قطر کی کوئی پارٹی ہوگی جو اسے خریدے گی، اچھا، جن کا پیسہ ہوگا بکی، لیکن فی الوقت کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ 11,000 ملازمین ہیں، 11,000 ملازمین کو مطمئن کرنا ذرا مشکل ہے اس وقت۔ 11,000 کو؟ جی اس وقت 11,000۔ اچھا، جہاز کتنے ہیں؟ جہاز تقریباً 17 ہی قریب ہے۔ اچھا جی، تو ایک پہ تقسیم کر لیں پھر آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پی آئی اے کے پاس ایک بڑی معقول رقم لاہور پی آئی اے کے پاس ایک دن کی آمدنی کی صورت میں ابھی بھی، اچھا جی، ہر روز ہیڈ آفس کہتا ہے کہ یہ رقم آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ لوکل جو ہے یہ رقم خرچ نہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا لوکل کیا چیز ہے؟ کہ پی آئی اے کے میڈیکل سینٹر میں پیسے جاتے ہیں، پی آئی اے کی گاڑیوں میں پیسے جاتے ہیں، پی آئی اے کے بجلی کے بل جاتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اخراجات ہیں تو ہمیں ان سے دوبارہ مانگنا پڑتا ہے۔ اور اب یہ ہو گیا کہ پی آئی اے صرف 1 یا 2 ہسپتال ایسے ہیں جا کے پی آئی اے کے ملازمین اپنا علاج کروا سکتے ہیں، باقی ہسپتالوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے کیونکہ پی آئی اے نے پیمنٹ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس تو تیل کے پیسے نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ تیل کے پیسے تو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتے، لیکن پی آئی اے جب آپ کے صدر صاحب یا آپ کے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں تو تیل جہاں سے ملتا ہے انہیں کے بھی ایمان ملتا ہے نا، انہوں نے گورنمنٹ نے پی آئی اے کے پیسے نہیں دیے تیل کے۔ صرف ایک محکمہ ایسا ہے جو حج کروانے والا محکمہ ہے، انہوں نے پی آئی اے کو کچھ کروڑ دیے ہیں ابھی ریسنٹلی، کچھ دیے باقی نہیں دیے، تو اس لیے پی آئی اے حکومت کی مقروض ہے واضح طور پہ اور جان بوجھ کے رکھا جا رہا ہے۔ اچھا خان صاحب، ہمیں تو یہ تھا کہ کہتے ہیں پی آئی اے بک جائے گا، ہمیں تو یہ تھا کہ ایئرپورٹ بھی بکیں گے، جہاز بھی دے دیے جائیں گے، روٹس بھی دے دیے جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بہت محدود ہوگا۔ سر محدود اس لیے، دیکھیں اس وقت 20 کروڑ یا 22 کروڑ کی آبادی ہے سر، تو پی آئی اے سب کو تو سب اور جب پھر سفر کرنے والے کم ہیں، پھر یہ میاں صاحب نے جو پالیسی تھی پرائیویٹ پالیسی، باقی ایئر لائنیں جو آگے وہ پی آئی سے زیادہ کما رہی ہیں۔ اچھا پھر یہ اب باقی ایئر لائنیں، اچھا مثلاً ہم بات کر لیتے ہیں وہ شاہین ایئر لائنس جی یا بات کر لیتے ہیں ایئر بلیو کی۔ جی اچھا تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کے پاس کتنے جہاز ہیں آپ کے علم کے مطابق، اور ان کے عملہ کتنا ہے؟ سر دیکھیں آپ رف صاحب آپ ایئر بلو کی بات کی نا سر، ایئر بلو کے پاس میرا خیال 3 یا 4 جہاز ہیں جی، ہمارے پاس 17 ہے۔ جی ہاں، پھر یہ ہے کہ ایئر بلو نے اپنا کوئی آفس نہیں بنایا ہوا سر، ٹھیک ہے،
टिकटिंग एक ऑफिस है, बाकी कोई नहीं। फिर सेकंड ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक ऑफिस रखा हुआ है और बाकी उन्होंने जितना भी उनकी मशीन है वो मोबाइल है। मोबाइल का मतलब ये है कि आपने आईपैड या आपने छोटा सा कंप्यूटर का वो उठा के ले गए, काउंटर पर रखा और काम किया और वापस आ गए। अच्छा, फिर उसको हायर किसकी, अब ये भी देखना, एक साबिका वज़ीर आज़म की जिसको बहुत तजर्बा है और उन्होंने अब मसलन जद्दा का रूट ले लिया है, लोकल रूट है उनके पास, तो वो चल रही है। ये नहीं कह सकते अभी प्रॉफिट में, लेकिन अच्छी तरीके से चल रहा है। हाँ, लेकिन मुबादला नहीं हो सकता है। फिर शाहीन एयरलाइन जो है वो एक ज़माने में ये एयरफोर्स की सब्सिडी थी, फिर प्राइवेट लोगों ने ले ली, अब वो भी चल रही है। लेकिन सर जो देखे ना, इन एयरलाइनों पे तो थोड़े लोग ट्रैवल करते हैं, लिमिटेड। जो दूसरी गैर मुल्की एयरलाइंस हैं यहाँ पे, स्पेशली मशरक़ वस्ता की, वो खूब कमा रही हैं सर। एमिरेट्स, हाँ, और लेकिन और आप किराए देखें, किराए जो आम आदमी के बस में नहीं है। सिर्फ जो किराया इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है वो किया हुआ है सर आपके ट्रैवल एजेंट्स ने उम्रे के हवाले से, कि उम्रा करने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनके यहाँ किराया भी मुनासिब है, पैकेज भी मुनासिब है, और फिर आपके दीन की तस्कीन की भी हो जाती है इस हवाले से। अच्छा, आखिरी सवाल हम कर लेते हैं इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के हवाले से। उनके वकील ने आकर कहा, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है। आफ्ताब बाजवा उनका नाम था। जी जी। इमरान खान से उनके डॉक्टर मुलाकात करते हैं, फैसल सुल्तान, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही कंट्राडिक्शन कैसे, क्यों? देखिए, एक बयान तो वकील साहब ने दिया, वकील साहब डॉक्टर नहीं है, जी, लेकिन बारह उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुझे इमरान खान ने कहा। अब स्लो पॉइजनिंग ये नहीं है कि सिर्फ खाने के जरिए कुछ हो, स्लो पॉइजनिंग ये भी है कि आपको किसी से मिलने ना दिया जाए, आपकी खबर ना लगे, आपके नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन उसका मतलब यही था, मकसद यही था सही कहने का कि सर देखिए, अगर स्लो पॉइजनिंग है भी तो इस वक्त कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सर। ठीक है, अब जो सुनने में आया कि खाना जो है मकामी बावर्ची बनाता है और उसके पैसे इमरान खान देते हैं, खरीदारी करती है जेल इंतजामिया, उसमें कुछ भी मुमकिनात में है, हो सकता है। और फिर ये स्लो पॉइजनिंग में फ़ौरन तो पता नहीं लगता कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, कि या वजन कम हो जाए या बुखार आ जाए कुछ, लेकिन बड़ा खतरा मौजूद है, क्योंकि इमरान जो है अभी भी इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर उनके लिए काबिल कबूल नहीं है सर। अच्छा, पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब वो जेल में रहे, वो भी कहते थे कि मुझे जहर दिया जा, और जरदारी साहब भी इसी तरीके से, मेरा ख्याल है कि सियासतदानों की तरफ से ये वतीरा बना लिया गया है कि जेल में जब भी जाते हैं, जो जैसे जाते हैं, एक तो हॉस्पिटल चले जाते, इमरान खान तो नहीं गए, जेल का तो ज़रूर कह देते हैं जी हमें। आज इमरान खान के साथी तो हॉस्पिटल चले गए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब, हाँ, उनको पथरी का मामला था, मसला था, ठीक, तो वो वहाँ पे गए हैं। चलिए, अल्लाह ताला उनको भी सेहत करे और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बेहतरी। अल्लाह ताला ने बेहतरी नहीं करनी, अल्लाह ताला अगर पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे तो बेहतरी होगी सर। जी ठीक, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम कैसे चाहेंगे? वो तो एक ठप्पे के जरिए अपना फैसला दे सकते हैं सर, ठप्पे के मौका मिले तो फिर ठप्पे के जरिए, ठप्पे के अलावा एक और तरीका सर, वो ये आप निकलें बाहर आके, आपके तालिब इल्म, हम निकले हैं ना, घर से बाहर आए हैं ना, तो यहाँ बैठे हैं मगर सर जिस तालिब इल्म निकले हुए हैं ना, अच्छा, असल में इन्हें खतरा उन 5 करोड़ लोगों से है जी, जिनका सिर्फ एक वोट है और एक ही वक्त ये फिर वो जो बंदे बाहर निकलते हैं उसको खदीजा शाह बना देते हैं, उनकी किस्मत सर। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया जी।